آج کل کافی چہم و گئیاں چل رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ وہ ٹوٹنے جا رہا ہے، اس کے اندر گروپنگ ہو رہی ہے۔ اس ساری صورتحال کے اوپر بات کر لیتے ہیں رانا صاحب سے۔ رانا صاحب، کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے اندر گروپ بندی ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، گروپ بندی تو ہو چکی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے گا، باقی میں تفصیل میں آپ کو بتا دوں گا ہوا کیا کیا۔ 100 گروپ بن جائیں، 111 گروپ بن جائیں، 1000 گروپ بن جائیں، گروپ وہی ہوگا جسے عمران خان آن کریں گے۔ جو عمران خان جس پہ ہاتھ رکھے گا، تحریک انصاف وہی ہوگی۔ باقی سب کے ساتھ وہی حال ہوگا جو 8 فروری کو ہوا ہے۔ بہت بہت بڑے نام سائٹ پہ ہو گئے تھے، اور پرویز خٹک نے تحریک انصاف کے نام سے ایک اور جماعت بنا لی تھی، اور پرویز خٹک شاہد خٹک کے مقابلے میں ایک بڑے مارجن سے ہار گئے تھے، اور سابق وزیر اعلیٰ KP کے وہ بھی ہار گئے تھے، اور پلے کچھ نہیں سی رہا، جیسے دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں۔ اب اصل معاملہ ہے کہ گزشتہ رات جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ میں اچھی خاصی تلق کلامی ہوئی۔ اچھا، سب سے پہلے پنجاب میں جو لیڈر اپوزیشن لیڈر بنانے کے معاملے پہ اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بنانے کے معاملے پہ میاں اسلم اقبال، خاص کر ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بنانے کے معاملے پہ ہوا۔ میاں اسلم اقبال اور میاں اظہر کے بیٹے، مرحوم کے بیٹے جو ہیں، ان کے درمیان اچھی خاصی تلق کلامی ہوئی۔ لیکن یہ ایک بحث تھی جو ہوتی ہے، ہر سیاسی جماعتوں میں ہوتی ہے۔ دراصل یہ اپوزیشن میں ہے تو اس لیے اس کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس میں میاں اسلم اقبال کا یہ کہنا تھا کہ اگر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نہیں بنایا جا رہا، اس لیے کہ جس نے قربانیاں دی ہیں اس کو رکھا جائے، تو پنجاب میں بھی ایسا ہی رکھا جائے۔ لیکن قومی اسمبلی اور پنجاب کا معاملہ کچھ اور تھا۔ قومی اسمبلی میں اس لیے کہ وہاں سے ایک سٹے ملا ہوا ہے کہ جب تک اس سٹے کا فیصلہ نہیں ہوتا، آگے کسی بھی نشست پر کسی کو نہ رکھا جائے، مطلب اس کا معاملہ اور تھا۔ اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر پر فرد عباس پر وہ تلخ کلامی ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا بڑا واضح طور پر وزیر اعلیٰ KP کے سے کہ آپ بتائیں جی، آج آپ کی خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا طے ہوا ہے؟ لیکن وزیر اعلیٰ KP کے نے کوئی بات بتانے کی رضامندی نہیں تھی اور کوئی بات نہ بتائی۔ لیکن رانا صاحب، یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ KP میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ 24 گھنٹے میں یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، بڑی کلیئر ہے۔ آج علیمہ خان صاحبہ کا جو بیان تھا وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ مجھ پہ الزام لگایا، مجھے خان صاحب نے ہنستے ہوئے بتایا کہ علی امین گنڈا پور مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ایک ایجنسی کے لیے کام کر رہی ہوں اور میں چیئرمین بننا چاہتی ہوں، اور علی امین گنڈا پور کے خلاف جتنا وہ چل رہا ہے سوشل میڈیا وہ میں چلا رہی ہوں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب ہنستے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ انہیں کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن اس کے بعد دیکھیں، اس بات کی تصدیق کی علیمہ خان کی بات کی، اور علیمہ خان کا ساتھ دیا برسٹر گوہر نے۔ اس نے کہا جناب میں بالکل برملا کہتا ہوں، جب سے میں چیئرمین بنا ہوں ایک دفعہ بھی علیمہ خان نے یہ نہیں کہا کہ پارٹی مداخلت کی ہو، یا کوئی پارٹی کو کسی کو عہدہ دیں، یا پارٹی میں یہ تبدیلی کریں یا یہ کریں۔ انہوں نے ایک دفعہ یہ کام نہیں کیا، نہ انہوں نے پارٹی کے معاملات پہ عمل دخل دیا ہے، بلکہ وہ تو اپنے بھائی کے لیے ڈیالہ آتی ہیں اور زمین پر بیٹھ کر وہی دال کھاتی ہیں جو ایک عام کارکن کھاتا ہے۔ پھر اسی کی تصدیق جو ہے وہ جنید اکبر نے بھی کر دی۔ اب 2 استعفے بھی آگے KP کے سے، 2 استعفے آگے، دونوں استعفے آپ غور کریں کہ دونوں تگڑے لوگ ہیں، ایک شہرام کا بھائی ہے اور ایک اسد کیسر کا بھائی ہے۔ ان 2 استعفوں کے بعد جو پوزیشن بنی ہے، میرے پاس جو اہم ترین ذرائع، دیکھیں میں نے کل بھی یہاں پہ بات کی تھی، دوست کہہ رہے تھے کہ جناب اعتماد کا اظہار کر دیا گیا۔ میں نے کہا تھا کہ اعتماد کا اظہار نہیں کیا گیا، بلکہ کچھ سخت ترین وارننگز دی گئی ہیں۔ اب علی امین گنڈا پور کل کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے، کل چونکہ توشاہانہ کیس کا بھی شاید ہے، اور علی امین گنڈا پور کوشش کر رہا ہے کہ کل کسی طریقے سے عمران خان سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ علیمہ خان کے بیان کے بعد KP کے اندر یہ بات بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ اب یہاں علی امین گنڈا پور کو بالکل عوامی رائے کے مطابق چلنا ہوگا، یا پھر وہاں سے ایک بڑی تبدیلی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ثاقب، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف میں بڑی تبدیلی ہونے والی ہے، اور کون سے ایسے ارکان ہیں جن کو تبدیل کر دیا جائے گا؟ تبدیلی تو وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ عمران خان گاہے بگاہے مختلف تبدیلیاں جو وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن بڑی تبدیلی کے حوالے سے کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ اگرچہ جو بات رانا صاحب کر رہے ہیں وہ بالکل وہی ہے کہ وہ اعتماد کی جو بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے مکمل اعتماد کیا گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔
بڑے طویل عرصے کے بعد جو ملاقات ہوئی علی امین گنڈاپور صاحب کی، اور جو ملاقات ہے اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر ہی چیم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیسے صبح 9 بجے جو ہے وہ کھل گیا. مطلب سلمان اکرم راجہ، ان سے ایک سوال ہوا کہ آپ تو کل اڈیالہ گئے تو آپ تو 10 بجے پہنچے اور 1 بجے تک آپ کی انٹری نہیں ہوئی، 1 بجے آپ کی انٹری ہوئی، تو علی امین گنڈاپور تو صبح 9 بجے آئے اور وہ 2.5-3 گھنٹے ان کی ملاقات جو ہے وہ رہی. تو کیسے ان کی ملاقات ہوگی؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کیسے ملاقات ہو گئی ہے، کوئی کورٹوں کا آرڈر بھی نہیں تھا یہ وہ. تو یہ ایک چیم گوئیاں ہیں. پی ٹی آئی کے اندر ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ جو عدم اعتماد کا فیکٹر ہے وہ بہت بڑا ہے. جتنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے ٹاپ سے باٹم. لیکن ایک طرف صاحب یہ بھی تو کہا جاتا ہے جہاں پہ جڑیں کاٹی جاتی ہیں وہاں پر یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کی جو ہے ان کی جانب سے بڑا سخت موقف اختیار کیا جاتا ہے ہمیشہ. تو کیا ان کا یہ جو سخت موقف ہے ان کی وجہ سے پارٹی کے اندر اختلافات بڑھ رہے ہیں؟ بالکل. خان صاحب جو موقف لیتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ، جو ٹویٹر پہ ان کا موقف آتا ہے، اس کو پی ٹی آئی کی اکثریت جو ہے وہ ری ٹویٹ بھی نہیں کرتے، بلکہ اس قسم کا موقف میڈیا پہ ہم نہیں دیکھتے پی ٹی آئی کی باقی لیڈرشپ کی جانب سے. ایک جو بات ہے علیمہ خانم صاحبہ ان کے حوالے سے، علیمہ خان ان کی بہن ہیں، ہمشیرہ ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ وہ ایکٹیو ہوتی ہیں، وہ ایکٹیو کر رہی ہوتی ہیں. اچھا وہ کیونکہ ان کی بہن ہے تو ان کا تھوڑا سا ڈیفرنٹلی وہ دیکھتی ہیں. اور خاص طور پر میں بات کروں گا، عمران خان صاحب اتنے سخت بیانات دیتے ہیں، کسی پارٹی کے لیڈرشپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ سارے بیانات اٹھا کے باہر آ کر جو ہے وہ بول دے، لیکن علیمہ خان یہ کام جو ہے وہ کر رہی ہیں. شاید جو ہے وہ علیمہ خان پر بھی سختی بڑھ سکتی ہے. آج انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا، راولپنڈی کے 26 نومبر کے مقدمات میں بھی وہ ہیں تو وہ اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا کہ ان کو شاید جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی گرفتار جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ علیمہ خان نے آج جس خدشے کا اظہار علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے کیا، یا جو بات کی کہ انہوں نے کیا شکایت لگائی ہے، وہ میرے لیے کم سے کم بہت ہی حیران کن تھا کہ یہ کس لیول کی آپس میں ایک شکایتیں جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں. کہ اور ایک اور بات، پی ٹی آئی کے میکسیمم، سارے تو نہیں، میکسیمم لوگ جو اندر جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کی شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں. اور یہ کوئی میرے خیال میں پارٹی لیول پہ تو کوئی اچھی بات نہیں کہ 2.5 سال ہو گئے آپ کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ اندر جا کے کچھ ایسی پازیٹیو خبر یا کوئی سٹوری یا کوئی چیز ہے ان کے سامنے رکھیں، آپ اپنے جو ہے وہ شکایتیں لے کر ان کے پاس جو ہے وہ جاتے ہیں. شیر صاحب اس میں ساری چیز میں اگر ہم غور کریں، ساری چیزیں دیکھ لیں، یہ سارا کچھ بھی ہو جائے، اس کے بعد بھی پشاور کا جلسہ ہوا ہے جب سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، اس کے بعد بھی کوئی بڑی کال آنے والی ہے. پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کسی شخص کے لیے ہے تو اس کا نام صرف عمران خان ہے.